بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ 5 باتوں کی طرف انتہائی اختصار سے توجہ کروں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڈھوں نے پہلے مرنا ہے، جوانوں اور بچوں کی باری بعد۔ ہمارا بیٹا، اس کی موت اس غلط فہمی کو قطعی طور پر دور کرے۔ بزرگ صاحب صد احترام ماں حکم الہی سے غم کو برداشت کرنے کے لیے جی رہی ہے اور بیٹا اللہ کو پیارا ہو سکے۔ موت کسی وقت کسی کو بھی حکم الہی سے آ سکتی، اور عقل مند وہ ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ دوسری بات، مجھے آپ کو جانا ہی جانا، اور اس کے لیے مجھے آپ کو اپنے کنبوں کو تیار کرنا، اور میرا گمان ہے، اللہ کرے یہ گمان 100% غلط ہو، کہ ہماری بہت بڑی اکثریت کہنے والے اور سننے والوں سمیت بہت تھوڑے ہیں جو اپنے کنبوں کو اپنی موت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میری آپ کی جب موت کا وقت آئے گا، یہ یقیناً آنا ہے، مجھے آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی مجھے اس وقت کہے لا الہ الا اللہ، اس کی تلقین کرے کہ مرتے ہوئے اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر کے مروں۔ کیا ہم نے اپنے گھروں میں اس کی تعلیم دی ہے؟ ریٹ سیٹ کیٹ تو چلتا ہے، یہ تلقین کا سبق کہاں ہے؟ مجھے آپ کو مرنے کے بعد ضرورت ہے کہ مجھے آپ کو کوئی غسل دے۔ پورے کنبے میں ایک بیٹا، ایک بیٹی غسل دینے کے قابل۔ ہمارا جینا کوئی جینا ہے اور ہمارا مرنا کوئی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اللہ کے حضور آنے کے لیے یونیفارم کی ضرورت ہے۔ پورے کنبے میں ایک بھی ایسا ہے جسے پتا ہو ڈیڈ کو، ماما کو کیا یونیفارم پہنا نہیں؟ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد ضرورت ہے کہ میرا آپ کا کیس جو رب العالمین کی عدالت میں پیش کرے، اور وہ کیس پیش کرنا ہے نماز جنازہ کی صورت میں۔ ہمارے گھروں میں کتنے ہیں جن کو پتا ہے کہ اس درخواست میں کیا لکھنا ہے؟ سہل آسان ہے، ابتدا انتہا معلوم ہے۔ نماز جنازہ میں آپ جائیں ابھی گھروں میں، بیٹیوں اور بیٹوں کو قطار میں کھڑا کریں اور دیکھیں کون سے گریڈ میں میرے اور آپ کی بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں پاس ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کو مرنے کے بعد ضرورت ہے، گھڑے میں جانا ہے۔ ہم جانور ہیں کہ بلی کی طرح گھڑے میں پھینک آئے؟ ایک مسلمان سنت کے مطابق احترام سے، محبت سے، التجاؤ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا میں آپ نے اپنے کنبوں کو اس بات کی تعلیم دی؟
اللہ کے لیے میں آپ اپنی جان پہ رحم کریں، ظالم ہے، اور رحم کی صورت اس وقت یہ ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو جن کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، بینک بیلنس جوڑ رہے ہیں، ان کو بتلائیں کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھ سے کیا کرنا۔ تیسری بات، ہمارا بیٹا ایک مدت سے دیکھتے ہیں، ایک مدت سے دیکھتے ہیں، کبھی کسی سے جھگڑتے ہوئے تو دور کی بات، کبھی اونچی بولتے ہوئے بھی سنا میں۔ ایک لمبی مدت سے میرا ان کے بارے میں گمان یہ ہے، اصل حالت اللہ جان، لیکن پھر بھی انسان ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہے۔ میری تمام احباب سے التجا ہے، اگر ہمارے بیٹے سے کسی کو کوئی رنجش ہو تو اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، عرش والے رب اسے معاف کر دے۔ اور اگر بیٹے کے ذمہ کسی کا کوئی مالی حق ہو، ان کے دونوں بھائی اللہ ان پہ رحم کرے اور انہیں اپنے والد محترم ہمارے بھائی اسرار صاحب اور اپنے بھائی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور بھائی کے بچوں کا بہترین سرپرست بنائے۔ وہ دونوں ہر قسم کے لین دین کے اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ دار ہیں۔ چوتھی بات، ابھی نماز جنازہ پڑھیں گے، جو درخواست کی صورت میں اپنے رب کے حضور اپنے بیٹے کے لیے پیش کرنا ہے، کوشش ہے، ارادہ ہے، اللہ توفیق دے، سنت کے مطابق جنازہ پڑھا جائے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ کا آغاز کیا جائے، الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا جائے، یہ سنت سے ثابت۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور اس کے بعد نماز والا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں اللہ کی توفیق سے پڑھنے کا عاجزانہ ارادہ۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور پھر دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ پانچویں اور آخری بات، بہت سے لوگوں نے اصل طریقوں سے ہٹ کر نماز جنازہ اور مرنے کے بعد بہت سی تدبیریں اور سکیمیں بنا رہی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز جنازہ اس سے پہلے اور بعد طریقہ وہ ہے جو مدینے والے کا طریقہ، ان سے ہٹ کے کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی راضی ہو ناراض ہو اس کا اپنا معاملہ ہے، حقیقت یہ ہے دین وہ ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ ٹھیک بات یہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرو جی، اس کا کوئی ثبوت۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کا وقت ہے، اللہ جن کو توفیق دے قبر پہ جائیں، دفنائیں، اور دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹے کی یہ طویل لمبی ان کے گناہوں کی معافی اور سوال میں ثابت قدمی کی التجا کی، اور اس کے بعد شب و روز چلتے پھرتے بغیر کسی رسم و رواج کے، بغیر کسی فنکشن کے، بغیر کسی تقریب کے، بغیر دیگوں کے، بغیر مولویوں کو بلائے کے ان کے لیے دعا کی جائے۔ رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے میت کے لیے جتنی بھی دعائیں کی جائیں، میت محتاج ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہے۔ دعا کرو جی، سامنے اخبار ہے،
گپیں چل رہی ہیں. یہ دعا نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور دین میں اس کا کوئی ثبوت. پھر تیجا، 7واں، 10واں، 40 بار کیا کچھ، ساری کاروباری کھانے کی صورتیں ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق. صفوں کو درست فرما لیجیے. صفوں کا درست کرنا نماز کے مکمل کرنے کا حصہ. تمام حضرات اپنی شلواریں پتلون میں ٹخنوں سے اوپر کر، ایڑیوں کو قالین کے کنارے پر رکھے، نہ آگے نہ پیچھے. بیٹا خواتین بھی ہیں، خواتین بھی پہلی صفوں کو مکمل فرما لیں. خواتین بھی پہلی صفوں کو مکمل فرما لیں. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بچوں پر قابو پایا جا سکے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك
صلى الله عليه وسلم وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر